مولانا عبدالشکور خان ندوی کے بیانات سننے کے لیے ہیومینٹی چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ نیکی اور بھلائی صرف اتنا سا کام نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اصل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، آخرت کے دن پر یقین رکھا جائے، فرشتوں کو تسلیم کیا جائے، کتابوں کو دل و جان سے مانا جائے، نبیوں پر عقیدہ رکھا جائے، اور نیکی یہ ہے کہ اپنا مال اپنے رشتہ داروں کو دیا جائے، وہ مال جو تمہاری نظر میں بڑا محبوب ہے۔ نیکی کا کام یہ ہے کہ یتیموں کو دیا جائے، مسکینوں کو دیا جائے، مسافروں کو دیا جائے، مانگنے والوں کو دیا جائے، لوگوں کی گردن چھڑانے میں دیا جائے، یعنی غلام آزاد کرنے میں۔ اور نیکی کا کام یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے۔ نیکی کا کام یہ بھی ہے کہ جو وعدہ کیے اس کو پورا کیا جائے، اور نیکی کا کام یہ بھی ہے کہ جب حالات آئے سختی کے، پریشانی کے، مصائب کے، تو صبر کیا جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل گمراہ ہو گئی، راستہ بھٹک گئی، ان کے اندر بہت ساری خرابیاں آ گئی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون چلے گئے، اس کے بعد ایک لمبا زمانہ ایسا گزرا کہ یہ لوگ بھٹکتے رہے، گمراہ رہے، راستے سے پھرے رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا اس قوم کی ہدایت کے لیے، اور اس قوم کو، بنی اسرائیل کو، اپنے اصلی وطن میں داخل کرنے کے لیے، جو کہ ان کا اصلی وطن تھا ملک شام، فلسطین اور جو شام کا علاقہ ہے، یہ ان کا اصل علاقہ تھا۔ یہاں سے یہ لوگ نکال دیے گئے تھے۔ جس قوم نے نکالا تھا وہ قوم حاکم تھی مصر پر، اردن پر، اور اب اردن سے بھی، اردن کا بارڈر اور فلسطین، یہاں پر یہ قوم بنی اسرائیل رہتی تھی، تو یہاں سے ان کو باہر کر دیا۔ باہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت سے اور اقتدار سے، اور ان کا جو پاور تھا اس کو چھین لیا گیا، اور یہ قوم وہاں کی سیکنڈ درجے کی کمیونٹی کہلانے لگی، بنی اسرائیل جن کا اصلی وطن تھا۔ اور اس علاقے پر جو قوم ظالم مسلط ہوئی اس کا نام تھا قوم عمالقہ۔ قوم عمالقہ، انہوں نے، ان کے بزرگوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کوئی ایسا بندہ پیدا کر جو اس قوم کو لے کر کے چلے اور حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے مشن کو پھر سے دنیا کے سامنے رکھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو دیا۔ حضرت شموئیل سمجھاتے رہے، بوڑھے ہو گئے، تقریباً 90 سال کے آس پاس یہ سمجھاتے بوڑھے ہو گئے، لیکن یہ قوم سدھری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک اور امتحان میں ڈالنے کے لیے یہ حکم دیا حضرت شموئیل کے ذریعے کہ اب تم نے قوم عمالقہ سے جہاد کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے جہاد کریں گے؟ کوئی ہمارے اوپر لیڈر ہو، بادشاہ ہو زبردست قسم کا، کون ہے ہمارا بادشاہ، کون ہے ہمارا سپہ سالار؟ آپ تو بوڑھے ہو چکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت، جو بڑے خاندان کا نہیں تھا، بنی اسرائیل ہی میں سے تھا، لیکن بڑا خاندان نہیں تھا، غریب گھر کا آدمی تھا، لیکن
جسم میں، علم میں، نالج میں، دور اندیشی میں، لیڈرشپ میں ماہر تھا۔ اللہ نے حضرت طالوت کو ان کا سپہ سالار بنایا اور ان کو حکم یہ دیا گیا کہ اب جو ہے قوم عمالقہ سے جہاد کرنا ہے۔ تو وہ جو جہاد کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے تو حضرت طالوت کی طرف سے لوگ معترض ہوئے، اختلاف کیا، اعتراض کیا کہ طالوت کیوں ہمارا سپہ سالار ہو، ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم بڑے خاندان کی اولاد ہے، ہم اس غریب کی سرپرستی میں کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بھی انہی آیات میں دیا گیا کہ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ حضرت طالوت کو کیوں بنایا؟ اس لیے کہ وہ علم میں اور جسم میں تم سے زیادہ ہے۔ اب آپ سوچیے، علم، نالج کتنی اہم چیز ہے، اور جسم، جسمانی طاقت، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بہت بڑا پیغام ملتا ہے۔ میں یہاں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرتا۔ اللہ یہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی حکومت دیتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ بہت زیادہ وسیع علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم۔ بنی اسرائیل کی گمراہی کی اصل وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کا جو مقصد تھا اس کو بھلا دیا، اور ان کو محروم کر دیا گیا تابوت سے۔ تابوت کیا ہے؟ ایک ایسا صندوق، ایک ایسا یوں سمجھیے کہ پیٹی جس کے اندر حضرت موسیٰ کا عصا بھی تھا، جس کے اندر حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے تبرکات تھے، اسی صندوق کے اندر تورات تھی، جو نسخے اللہ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر عطا کیے وہ بھی تھے، اور یہ وہ صندوق تھا جس کے اندر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے چلی کچھ چیزیں، تبرکات نسلاً بعد نسل ان کو آتی گئی، وہ بھی اس کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل کے پاس جب تک یہ صندوق رہا تب تک یہ کامیاب ہوتی چلی گئی، اس کی یہ برکت تھی۔ لیکن جب قوم عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئی اور ان کو یہاں سے کھدیڑ دیا تو اس وقت ان کا صندوق بھی ان سے چھین لیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جہاد کرنا ہے طالوت کی سرکردی، اس کی سپہ سالاری میں، اور وہ تابوت بھی طالوت ہی کو ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ ایک فرشتہ آئے گا اور طالوت کے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ گویا چنانچہ ایک فرشتہ آیا اور وہ صندوق کو، اس تابوت کو جس میں تورات وغیرہ تھی، ان کے پاس سے اٹھا کر کے فرشتے نے لا کر حضرت طالوت کو دے دیا۔ تو اس سے صاف واضح ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ کوئی خاص بندہ ہے جس کی سپہ سالاری میں ہمیں لڑنا چاہیے۔ لوگ مطمئن ہو گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل 80,000 تھے، اور اب حضرت طالوت کہہ رہے ہیں چونکہ ان کے اندر مکمل ایمان والے بھی تھے، مفاد پرست بھی تھے، کچھ منافق بھی تھے، کھچڑی تھی، اللہ یہ چاہتا تھا کہ اصل ابھر کر آئے اور جو کچرا ہے وہ چھٹ جائے۔ تو حضرت طالوت نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ایک سامنے نہر ہے، اس نہر کا پانی تم نے نہیں پینا ہے، سوائے بقدر ضرورت تھوڑا سا چلو بھر پانی پی لینا ہے، اور جو پیٹ بھر کر کے پیے گا وہ بنی اسرائیل میں ہماری فوج میں شامل نہیں رہے گا، اللہ اسے چھانٹ دے گا۔ چنانچہ ایک نہر سامنے تھی اور حضرت طالوت کہہ رہے ہیں ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نہر کے ذریعے سے آزمائے گا۔ یہاں
یہ میں نے واقعہ یہاں تک کیوں بیان کیا ہے، اس کے پیچھے میرا یہ مقصد ہے اور قرآن کا یہ میسج ہے کہ آج کے دور میں جہاں ایمان والوں کے دلوں میں جو ایمانی کیفیات ہے اس کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہم شریعت کو، قرآن کو، نبی کو، اللہ کو کیا سیکنڈ درجہ دیتے ہیں یا اولیت کا درجہ دیتے ہیں؟ ہمیں ہمارا نبی محبوب ہے یا بس بوجھ سمجھ کر کے ہم شریعت اور قرآن اور اسلام اور حجاب اور پردہ اور دینداری بس کرتے ہیں، اور جہاں ہماری مرضی کا نہیں رہتا ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآنی احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چونکہ ہمارے درمیان ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جو رسمن ہیں، نسلن ہیں، اللہ سے ڈر کر، سوچ سمجھ کر کے، قرآن سے محبت کر کے، نبی سے عشق کر کے جو لوگ رہتے ہیں اللہ ان سے کام لیتا ہے، اور جو لوگ رسمن بس بھیڑ میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے عید کی بھیڑ آئی جس میں اچھے مخلص بھی رہتے ہیں اور کچھ ایسے ہی آ جاتے ہیں جو صرف عید پڑھنے آئے ہیں، رمضان بھر نظر نہیں آتے۔ تو اب حضرت طالوت یہ چاہتے تھے، اللہ یہ چاہتا تھا کہ اچھے اور کھرے کی تمیز ہو جائے، کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے، کون پکا مومن ہے اور کون کچا مومن ہے۔ اللہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر آپ اسلام کو جس دن محبت سے، عقیدت سے اور لگن کے ساتھ پڑھ کے، سمجھ کے، پیار کر کے، ایک دم دل و جان سے محبت کرنے لگو گے، اس پر عمل پیرا ہونے لگو گے، تم سرفرو ہوگے، کامیاب ہوں گے۔ اور تم اگر ایک بوجھ سمجھ کر کہ بس کرنا ہے، جیسے بعض بچے، نوجوان اپنے دوست احباب میں کہتے ہیں ہمارے دھرم میں بہت پابندیاں ہیں، ہمارے میں نہیں چلتا، شراب نہیں چلتا، بہت پابندیاں ہیں، بہت باندھ کے رکھتے ہیں۔ بچیاں کہتی ہیں ہم کو بہت ٹارچر کر کے رکھا جاتا ہے، باندھ کے رکھا جاتا ہے۔ خدا یہ کہہ رہا کہ اس سوچ کے لوگوں کو، اس سوچ کے مسلمانوں کو اللہ کبھی سرفرو نہیں کرے گا۔ ان کو ایک زمانہ آئے گا، چھانٹے گا۔ کیسے چھانٹے گا؟ ظالم کو مسلط کرے گا، اور اس ظالم کے نتیجے میں اچھے الگ ہوں گے اور کھوٹے الگ ہو جائیں گے۔ حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، اور ان حالات میں جو کھڑے رہیں گے وہ بس اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، اپنے ایمان کو بیچیں گے نہیں، اپنے وضع خطا کا خیال رکھیں گے، اسلامک کلچر سے محبت رکھیں گے، وہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، جان کا، مال کا، کوئی بھی ان کے سامنے سودا رکھا جائے وہ یہ کہیں گے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ مجھے میرا کلچر مبارک، تم کو تمہارا کلچر مبارک ہو، اس کی مجھے ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ میں بھلے اوریانیت کے، فیشن کے دور میں جی رہا ہوں، لیکن میں نبی کا پکا اور سچا شیدائی ہوں۔ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا حیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش و فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میں نے مدینہ اور نجف کی مٹی کو اپنا سرما بنا لیا، میرے اوپر زور نہیں چل سکتا فرنگیوں کا، یورپین کلچر کا، مجھے متاثر نہیں کر سکتے۔ حیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش و فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اللہ چھانٹے گا، اس چھٹائی کا میسج دے رہے ہیں اللہ، اگر سدھرو گے نہیں اللہ چھانٹے گا۔ طالوت نے ان سے کہا کہ ایک سامنے نہر ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس میں سے کچھ پیا وہ ہم میں سے نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اور وہ آدمی جس نے اس میں سے کچھ چکھا ہی نہیں مگر ایک چلو بھر پانی، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، سب نے پیا، پیٹ بھر کر کے پیا، کچھ ہی لوگوں نے چلو بھر پیا،
اور اس پانی کو نہیں پیا۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، نہر پار کی تفسیر، ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جیسے ہی نہر خانہ جنگی میں مبتلا ہو گیا، جیسے ہی پار کیا آپس میں خانہ جنگی۔ آج مسلمان لڑ رہے خانہ جنگیوں میں، یہ وہابی، یہ سنی، یہ بدعتی، یہ تبلیغی، یہ غیر مقلد، یہ اہل حدیث، ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی، یہ لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اور جو صحیح معنی میں قرآن و سنت کو فالو کریں گے وہ ان جھمیلوں میں نہیں پڑیں گے، قرآن و سنت کو اپنا محور، اپنا مرکز بناتے ہوئے زندگی گزارے گا، تو اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو انہوں نے چونکہ امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے، تو جو لوگ امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 76,000 لوگ آپس میں لڑ بھیڑ کر مر گئے، اور صرف 4,000 لوگ بچے 80,000 میں سے۔ ان 4,000 نے حضرت طالوت کو یہ کہا کہ ہم لڑیں گے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے کم تعداد والوں کو زیادہ تعداد والوں پر فوقیت دے دی، جیت دے دی۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے، ابراہیم کو دی، حضرت اسماعیل، حضرت محمد الرسول اللہ کو دی جنگ بدر میں، ایسے کئی واقعات ہیں۔ ابابیل برڈ کے ذریعے سے کعبے والوں کی اللہ نے کعبے کی حفاظت کی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، بہت سارے واقعات ہیں۔ تو کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کم تعداد زیادہ پر حاوی ہو گئی۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ لیکن جنہیں ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا، اندر منافقت تھی، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا، وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ جو سامنے جالوت ہے، قوم عمالقہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا جالوت، وہ جو جالوت ہے اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، وہ بہت تعداد میں، ہم بہت تھوڑے۔ تو اللہ نے اس طرح چھٹائی کی، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب یہ اس کے لشکر سے بھیڑنے لگے، جو سچے لوگ تھے، کھرے لوگ تھے، وہ اللہ سے دعا کرنے لگے، قالوا، کہنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو اندھیل دے، یعنی خوب صبر عطا فرما، ہمارے دلوں میں صبر اندھیل دے، ڈال دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، پھر یہ بھیڑے ان سے اور ان کو شکست دی، یعنی اس چھوٹی سی جماعت نے طالوت کی فوج کو شکست دی۔ وقتل داؤد جالوت، اور اس فوج کے اندر یہ جو مسلمان تھے، بنی اسرائیل تھے، اس میں ایک نبی تھے جن کا نام تھا داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد اس وقت نوجوان تھے اور اپنی فوج میں لڑ رہے تھے، سردار حضرت طالوت تھے، لیکن یہ بھی کیونکہ اگلی صفوں میں تھے، وقت کے نبی تھے، نوجوان نبی، اور ایک بوڑھے نبی بھی شامل ہے، حضرت شموئیل، دو نبی اور ایک سردار، دو نبی کی موجودگی میں سردار کوئی اور ہے جو نبی نہیں ہے۔ میسج بہت بڑا ہے اس میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے۔ اللہ نے قوم عمالقہ کو پھر سے وہاں سے ہرایا، نکالا، اور بنی اسرائیل کو پھر سے قبضہ دے دیا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ اس چیز کے ذریعے سے تمہیں سکھاتا ہے جو کچھ سکھاتا ہے، جو چاہتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اللہ اگر ایک کو دوسرے سے بھڑائے نہ، ایک کو دوسرے سے لڑائے نہ، لفسدت الارض، زمین میں بگاڑ مچ جائے۔ یہ بھیڑاتا اس لیے ہے کہ ظالم ختم ہو،
ظالم ختم ہو، مظلوم کی حمایت ہو، جو قاتل ہے ان کا صفایا ہو، جو بھیڑیے صفت ہے، جو جانور صفت ہے انسانوں کے بھیس میں، جو انسانوں کو پریشان کرتے، ٹورچر کرتے ہیں، اللہ ایک فوج کو کھڑا کرتا ہے، اس سے لڑاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ زمین میں ایک امن ہو، شانتی ہو، پرفضا ماحول ہو، اس لیے اللہ یہ کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے سارے جہاں والوں پر۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ وہ آیات ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، جو کہ حق ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب اللہ کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، چونکہ یہ سورہ مدینے میں سنائی جا رہی، بنی اسرائیل کو سنائی جا رہی، یہودیوں کو سنائی جا رہی، یہ پیغام ہے کہ یہ تمہارا واقعہ داؤد کا، طالوت کا، شموئیل کا، موسیٰ اور ہارون کے دور کا، اتنے پرانے زمانے کا واقعہ مجھے کیسے پتا؟ میں تو پڑھا لکھا نہیں، میں ان پڑھ ہوں، تمہارے سامنے رہا ہوں 40 سال، اچانک غار حرا کے اندر مجھے اللہ نے نبی بنایا، مجھے تو لکھنا نہیں آتا، میرا لقب ہے امی، ان پڑھ، یہ سب مجھے کیسے پتا پوری تفصیل کے ساتھ؟ یہ بتاتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے آپ سچے نبی ہیں، آپ یہ پڑھ کر کے سنائیے، لوگوں کو کہیے کہ یہ جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں حق ہے، تمہاری کتابوں میں یہ واقعات موجود ہے۔ قرآن نے اس کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، یہ اس بات کو پروف کر دیا کہ جو نبی بیان کر رہے وہ سچے، اور جو قرآن بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی سچا، اس بات کو تسلیم کرو۔ یہودیوں سے کہا جا رہا، بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہاں بعض نبیوں کو اللہ بعض نبیوں کو کے اوپر فوقیت دیتا ہے، تو تم حسد مت کرو، جلو مت۔ نبی کو جو خاتم النبیین جو میں نے بنایا، تمہارے اندر سے جو نبوت چھین لی، جو اقتدار تھا، جو سالوں سے چلا آ رہا تھا، جو خلافت دی، وہ خلافت چھین کر اب میں نے بنو اسماعیل میں ڈال دی، چونکہ یہ آخری نبی ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ خاتم النبیین والمرسلین ہے، یہ امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کے امام ہیں، تو یہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دیتا ہوں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کچھ ایسے گزرے جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض کے درجات کو اللہ نے بلند کیا۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ عیسیٰ بھی برگزیدہ نبی تھے، جن کو معجزے دیے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ اگر پھونک مار دے تو ایک مٹی پرندہ بن جائے، وہ کسی پر ہاتھ پھیر دے تو اس کے اندر جان آ جائے، کوئی بیمار ہے اسے شفا مل جائے، کوئی مردہ پڑا ہے، وہ بولتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ قبر سے کھڑا ہو جاتا تھا، بات کرتا تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزات عطا کیے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے افضل ہے، سب کے امام ہے، خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ سے دعا کرے، وقت ہو گیا ہے، اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق